رحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 5 پارے مکمل کیے تراویح میں۔ اس کا سوا پاؤ پارہ جو ہے وہ چوتھے پارے کا تھا اور پورا 5واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج کے تراویح کی ابتدا سورہ النساء سے ہوئی اور وہی سورہ ابھی چل رہی ہے۔ ابھی اس کے کچھ اجزاء باقی ہیں جو انشاءاللہ کل مکمل ہوں گے۔ تقریباً ہم نے 148 آیات پڑھی ہیں آج۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 3 اور 5ویں سال کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ بہت ہی اہم صورت ہے اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ احکامات ہدایات اسی سورہ میں آئی ہیں۔ اس کا نام النساء ہے۔ النساء یعنی وومن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں عورتوں کے تعلق سے سب باتیں لکھی ہیں، بلکہ اس میں عورتوں کا خاص مقام دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد واقع ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں کتنی ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے سارے بچے یتیم ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں اگر 70 لوگ شہید ہو جائیں، اتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں اور اس سے کتنے گنا بچے یتیم ہو جائیں تو کتنا بڑا معاشرتی مسئلہ پیدا ہوگا، اس سے واقف ہوں گے۔ تو اس سورہ میں خاص طور سے جو کمزور طبقات ہیں، یتیم اور عورتیں، ان کے تعلق سے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ دوسری بات، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی شکست ہو گئی تو جو دشمنان اسلام تھے، مشرکین مکہ، یہود اور خود منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو مسلمان کہنے کو تھی لیکن منافق تھی، ان سب کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے اندرونی طور سے مسلمانوں پہ ہر طرف سے حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو کئی سارے مسئلے، ایک اسٹیٹ کو منظم کرنا، ہر طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور ایک صالح آئیڈیل اسلامی معاشرہ قائم کرنا، اور یہ تینوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت میں کروائے تھے۔ اس صورت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا اخلاق اور کردار، کیریکٹر جو ہے بالکل آئیڈیل بنانا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت اگر اپنا اخلاق اور کردار، کیریکٹر کے حساب سے بالکل ایسی ہو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بالکل بے داغ ہو، اس کو بڑی سے بڑی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی طرف بھی اس میں طرح طرح کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اتنے سارے احکامات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ چند خاص چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، باقی آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو خود پڑھیں گے اور اس پہ معنی مطالب پہ غور کریں گے۔ سورہ کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام۔ آگے آیت ہے یہ پہلی آیت ہے جو تقریباً تمام خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کا خطبہ وہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 2 بار تقویٰ کا لفظ آیا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم۔ سب سے زیادہ جب تک کہ ڈر پیدا نہ ہو انسان کے اندر اللہ کا، اس کے آگے ہماری پیشی ہونی ہے، کوئی معاملہ بن نہیں سکتا۔ چنانچہ نکاح کی محفل میں اسی سے آغاز ہوتا ہے، اسی آیت سے، اللہ سے ڈرو، اس نے ایک آدم کی اولاد تم سب ہو اور سب اپنے کے حقوق کو پہچانو اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو۔ اور اس کے فوراً بعد وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یتیموں کا مال ان کے واپس کر دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ یہ دوسری آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عرب معاشرے میں یتیم بہت تھے اور اس جنگ میں اور زیادہ یتیم ہو گئے تھے۔ یتیموں کے ساتھ جو کچھ معاشرہ کرتا خوب جانتے ہیں، ان کا مال ہڑپ لو اور ان کو دھتکار دو، کوئی پرسہ حال نہیں ہوتا ہے۔ تو آرفنس جو ہوتے ہیں وہ سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں، تو کہا گیا ان کا مال کو جو ہے اس کو واپس کر دو اور یہ بھی نہ کرو کہ اپنے اچھے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدل لو۔ اس کے بعد کہا گیا ہے وہ آیت جس کو اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ یہ لمبی آیت ہے، اور اگر تم کو یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو
تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ تم عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی پر جو ہے وہ ایک ہی کافی کرو، ایک ہی سے کیا کہتے ہیں کہ کافی ہے۔ اس کو بہانہ بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ حکم کہاں پہ آیا ہے؟ یتیموں کے مال کے، یتیموں کے خیر خواہی کی بات کہی جا رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکو گے تو تم شادیاں کر لو 2 3 4 زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان کو لمٹ کر دیا گیا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے شادیوں کا حکم کی اجازت دی گئی تھی۔ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے، اور یہ اجازت اس کے لیے بھی ہے جس کو کوئی ضرورت ہو، بیوی بانجھ ہے یا بیمار ہے وغیرہ وغیرہ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن لمٹ کر دی گئی تھی۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ آرڈر حکم نہیں ہے، بلکہ یہ یتیموں کی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اب اتنی ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، ویسے معاشرے میں پڑی رہتی، ان سے نکاح کر لو۔ اتنے سارے بچوں کا کون پرسہ حال ہوگا؟ جب نکاح ہوگا عورتوں کے ساتھ ان کے بچے آئیں گے، یتیم بچوں کی پرورش ہو جائے گی۔ یہ ان کا یہ مقصد تھا۔ اس کے بعد سے وراثت کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات اور کہی گئی ہے، عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو، فرض جانتے ہوئے۔ شادیاں ہوتی ہیں، خوب ڈھول تاشے بجتے ہیں، باجے بجتے ہیں، اور اس میں مہر رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ شان بنانے کے لیے اماؤنٹ تو خوب زیادہ رکھ لو، دینا تو ہے نہیں، مؤجل اور مؤجل کی بات۔ حکم دیا گیا قرآن کی آیت میں کہ اس کو فرض جان کرتے ہوئے ادا کرو۔ اس کے بعد سے کہا گیا ہے مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ پیسے والے آدمی ہیں، بچے کو دے دیا، اللہ تعالیٰ خراب کر رہے ہیں، خود بھی برباد ہو رہا، محلے کے بچوں کو برباد کر رہا ہے۔ آج کے معاملہ ہوتا ہے۔ اس شروع میں ہدایت دی گئی تھی کہ نادان لوگوں کے حوالے مال نہ کرو۔ اس کے بعد سے کہا گیا ہے کہ اور یتیموں کی مال کی نگہداشت کرو، اور جیسی وہ اس قابل ہو جائیں، نوجوان جوانی کو عمر کو پہنچ جائیں، فوراً ان کے حوالے کرو اور گواہ بنا لو۔ یتیموں کے بارے میں اتنی ساری آیتیں آئی ہوئی ہیں، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا چھوٹی سی گفتگو میں۔ اب اس کے بعد سے وراثت کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، وراثت انہیریٹنس صرف باپ سے نہیں آتی ہے بلکہ رشتہ داروں سے بھی آتی ہے، اس کی ایک فہرست ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وراثت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حق ہے۔ اسلام نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی، اس کے پہلے عورتوں ہی کو لوگ مال سمجھتے تھے۔ عورتوں مردوں کا دونوں کا برابر کا حق ہے، اور کہا گیا مما قل من او کثر نصیبا مفروضہ، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا بھی ہو دونوں کا حق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور یتیموں کو مال کو کھاتے ہیں، درجیت تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیموں کے سلسلے میں انسان کو بہت زیادہ جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سے کہا گیا ہے دوسرے رکوع سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب بنیاد بتا دی گئی کہ تمہیں اولاد کے تعلق سے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت کا دگنا ہے۔ یہ تو بنیادی اصول بیان کیا گیا اولاد کے تعلق سے، مرد کا حصہ عورت کا دگنا ہے، یعنی ایک حصہ اگر لڑکی کا ہے تو اس کا دگنا اس کے بھائی کو ہوگا، اور کئی بھائی ہوں، یعنی مان لیے کہ 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں تو دو ہی ایک ایک حصہ تو بہنوں کو ملے گا، 2 حصے بھائیوں کو ملے گا۔ یہ تو اس کے بارے میں بات کہی گئی۔ اور پھر کہا گیا تھا 11 اور 12 نمبر کی جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، بہت لمبی لمبی آیتیں ہیں، اس میں حساب لگانا جو ہے یعنی عام بولیوں کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں پورے کسر بیان کیے گئے ہیں، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، پورا کیلکولیشن کر کے بتایا گیا۔ اور پھر آپ نے کہا گیا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، جب کی وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ یعنی وراثت کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میت پہ جو قرض ہو وہ ادا کیا جائے، اور اس نے جو وصیت کی اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد سے جو بچے گا اس میں 11 اور 12 نمبر کی آیتوں میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور بعد میں کہا گیا ہے فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما،
یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب حقیقتوں سے باخبر ہے، وہ حکیم ہے. آدمی سوچے گا یہ چھٹا حصہ آج پڑھا جا رہا تھا، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ، چوتھا حصہ، ایک تہائی حصہ، کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے حصہ لکھا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جانا چاہیے، اس کی حکمتوں کو تم نہیں جانتے. 12 نمبر کی آیت میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اگر چھوڑیں، یعنی کسی کی بیوی مر جائے اور اس کے پاس مال ہے، اس کے بارے میں پوری 12 نمبر کی آیت ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصیت کی گئی ہے ایسا کرنے کے لیے، یعنی تمہیں یہ کرنا ہے. نہ کرنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل الجنہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. بہت سخت آیت ہے. ان آیتوں کے بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر حد ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی وراثت کے تقسیم میں پوری دیانتداری سے کام لے گا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وہیں یعص اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھانگے گا، اس کو توڑے گا، اس کے بارے میں کہا گیا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہاں پہ بہت ہی رسوا کن عذاب ہے. تو ہمیں جان لینا چاہیے وصیت اور وراثت کے تعلق سے کہ اس کا نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ ابدی جہنم کا ہے، وہ چاہے کتنی زیادہ عبادت گزار اور نمازی کیا ہو. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور ہمیشہ کے جہنم کا اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سے جو ہے بہت سارے معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ کن کن رشتوں میں شادیاں حلال ہیں اور کون کون سی شادیاں جو ہیں وہ حرام ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آگے جو ہے وہ معاشی اصول بیان کیے گئے ہیں، حلال روزی حاصل کرنے کے تعلق سے اور حرام چیزوں سے بچنے کے تعلق سے. کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں. لیگل کیا کچھ لافل ہے، کیا چیز انلافل ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا صرف ہمارے عبادات کی معاملہ محدود نہیں ہے. اس کے بعد سے آگے کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان، اور پھر قرابت داروں کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں، مسکینوں کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، اور سفر کے پڑوسی کے ساتھ میں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سفر کر رہے ہیں، اس میں جو ہمارا ساتھی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں حکم بیان کیے گئے. بتائیے ایسا معاشرہ ہوگا وہ کیسا معاشرہ ہوگا جس میں اتنا زیادہ حقوق کا خیال کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں ہم چھوڑتے ہی جا رہے ہیں. اس کے بعد سے قرآن کی سورہ رکوع میں 7ویں رکوع میں آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آپ نے پڑھی ہے اے لوگو نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. عجیب سی بات ہے یہ. کبھی جب شراب حرام پہلے نہیں تھی، شروع میں دھیرے دھیرے حرام ہوئی تھی، تو لوگ شراب پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے تھے. کہا گیا اگر تم نماز پڑھنے جاؤ تو نشے کی حالت نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تم جانو تم کہہ کیا رہے ہو. اس کے بعد سے بنایا گیا ہے اور کوئی غسل کرنے کو کہا گیا جنابت کا غسل، لیکن اگر پانی نہ ملے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تیمم کر لے. اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں. رکوع 8 میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہوئی ہے، اللہ اکبر. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. بڑی اہم آیت ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کتنی عمدہ نصیحت اللہ تمہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. دنیا میں فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ کنبا پروری، نیپوٹزم. جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، ان کو کام نہیں مل رہا ہے، اور جو ان ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے معلوم ہوا کہ چیز وراثت میں چلی جا رہی، پورے ادارے چلے جا رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا ہے کہ امانت ہے، امانت اہل امانت کے سپرد کرو. اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا جائے، معاشرے میں کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہے گی.
کوئی کسی سے کوئی جو آدمی شاکی نہیں رہے گا. بہت سارے عرب ممالک میں آیتیں لکھی رہتی ہیں آفس میں باس کے کہ وہ اس پہ عمل کرے ہو. اس کے بعد قرآن کے وہی اہم آیت آئی تھی جس میں کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں پوری آیت نہیں تلاوت کروں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو صاحب امر ہیں یعنی جو ان کا سربراہ تمہارا ہو, اور کوئی تنازع پیدا ہو جائے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف تم پلٹا دو اس کے لیے, اگر تم اللہ یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہو. یہ حدیث کم سنائی جاتی, اس میں کہا گیا ہے میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں, جماعت کا, امارت کا, اطاعت کا اور جہاد کا. جماعت ہونی چاہیے, امارت ہونی چاہیے. جماعت ہوگا تو اس کا امیر ہوگا, اور امیر ہوگا تو اس کی اطاعت ہوگی. اطاعت کے بعد کوئی امیر ہی نہیں ہے. اسی بات کو یہاں کہا گیا ہے. اگر اس طرح کا ہو کسی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. قرآن میں حکم دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو, ایسا کرو گے تو اس میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہے. سفر میں نماز کا قصر کرنے کا حکم کی آیت آئی تھی, اور نماز خوف کی بھی, کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 رکعت آدمی کیسے پڑھے گا, 2 رکعت بعد میں کیسے پڑھے گا, کیا کرے گا. اس کی تفصیل جو ہے سورہ نساء میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جو ہے وہ شرک کے علاوہ ہر چیز کی بخشش ہو سکتی ہے. اور دیکھو تم شیطان کے جھانسے میں کبھی نہیں آنا. 5-6 رکوع میں منافقوں کے 3 قسمیں بیان کی گئی. معاشرے کے لیے سب سے بڑا نقصان اندرونی ہوتا ہے, داخلی منافقوں کے ذریعے سے, اور تفصیل سے ذکر کیا گیا ان کا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, اور ان سے توبہ کی وہ کی گئی ہے. اور نہیں تو قرآن کی آیت آئی تھی آج ہی کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہ کافروں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ اس چیز کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر نفاق کی کوئی کیفیت تو نہیں ہے. اس طرح بھی توجہ دلائی گئی ہے. آخری آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ 20ویں رکوع میں جو تقریباً 17ویں یا 18ویں رکوع میں پڑھی گئی تھی, وہ مسلمانوں کو اس کا فرض منصبی یاد دلاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار بنو, خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یہ آیت بہت اہم آیت ہے جس میں کہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ہمیشہ ہمیں سچ بات کہنی چاہیے اور سچ کی گواہی دینی چاہیے. اگر مسلمان عدل پہ قائم ہو جائیں, اپنے معاملے میں عدل, دوسروں کے معاملے میں عدل, اور پوری سوسائٹی میں عدل, یہ نہیں ارے بھائی یہ ایسا ہو جائے گا فلاں چیز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے, وہ جانتا ہے کس کا کس میں بھلائی ہے. تو تم عدل کی بات کرو, چاہے اس کی ذات تمہارے ماں باپ کی کیوں نہ پڑتی ہو, اپنے رشتہ داروں پہ کیوں نہ پڑتی ہو. ہم مسلمان اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں, آج سے عہد کریں رمضان کے مہینے میں کہ ہم عدل کی بات کریں گے, بالقسط کی بات کریں گے, شہادت القسط دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی جماعت بھی اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے غالب ہوگی, جو قرآن کی پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.